الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى قال الله تبارك وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة رواه أبو داود. سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہی کہ اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر سن کر، وہ حق سن کر جو نبی پر نازل ہوا ہے، تمہارے دل پشید جائیں، خشیت کی وجہ سے لرزنے لگے؟ کیا وہ وقت ابھی آیا نہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ وہ آدمی جو گناہ کر کے استغفار کرتا ہے اس نے گناہ پر کبھی اصرار کیا ہی نہیں۔ کوئی آدمی اگر گناہ پر ہمیشگی کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا رہتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر سنگین مجرم، بہت بڑا گنہگار۔ لیکن جو آدمی گناہ کر کے توبہ اور استغفار کر لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ایسا ہے کہ اس نے اپنے گناہ پر اصرار اور ہمیشگی کی ہی نہیں، اگرچہ وہ دن کے اندر 70 مرتبہ گناہ کرے اور گناہ سے توبہ مانگے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ یہ روایت ابو داود کے اندر موجود ہے۔ اس کے ایک راوی ہیں مولا ابی بکر، جو ابو بکر کے آزاد کردہ غلام ہیں، مجہول ہے، اس وجہ سے یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن جو مضمون وارد ہوا ہے یہ متعدد طرق سے منقول ہونے کی وجہ سے قابل قبول ہے، قابل بیان ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اس روایت کے اندر میرے عزیزو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 قطروں کو بے حد زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو جنگ کرتے وقت اس کے جسم سے نکلے، یعنی خون کا قطرہ، اللہ کو اس قطرے سے بہت زیادہ محبت۔ اور ایک وہ قطرہ جو ایک گناہ کرنے والا آدمی اپنے آنسوں سے نکالے۔ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو بڑا سے بڑا سمندر بھی بجھا نہیں سکتا، لیکن ایک چھوٹا سا آنسو اگر صدق دل سے آدمی اگر اپنی آنکھوں سے نکال دے تو یہ جہنم کی آگ کو بجھا دینے کے لیے کافی ہے۔ 2 نشانات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک وہ زخم جو جہاد کرتے وقت آدمی کے جسم پر نمایاں ہوا، اور ایک وہ اثر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض احکام کو بجا لے آنے کے سلسلے میں اس پر صادر ہوا۔ نماز پڑھی اس نے، نماز پڑھنے کے لیے اس کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، مشقتیں
اٹھانی پڑتی ہے. تو یہ جو اثر جسم پر ہوتا ہے اللہ کو خوب پسند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس اثر سے خوب پیار کرتے ہیں. میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے. الاغر المزنی ابو مالک یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کے حضور توبہ کرو. کیوں توبہ کرتے نہیں؟ دیکھو میں پیغمبر ہونے کے باوجود دن کے اندر 100 مرتبہ اللہ سے توبہ مانگتا ہوں، اللہ سے استغفار کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیزو معصوم، گناہ حضور سے بالکل صادر ہی نہیں ہوتے تھے، سرزد ہی نہیں ہوتے تھے. اس کے باوجود دن کے اندر 100 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور ہم تو گناہوں کے اندر ملیا میٹ، گناہوں کے اندر لیپے ہوئے، سر تاپا ہمارا گناہ کے اندر ملوث ہے، لیکن کبھی بھی ہم ایک مرتبہ بھی اللہ سے توبہ نہیں کرتے. ہفتے گزر جاتے ہیں میرے عزیزوں، مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر گل گلاتے نہیں. حالانکہ توبہ کی قبولیت کے لیے جو آدمی کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے دیکھنے کے اعتبار سے وہ بہت کم ہے. زبان سے حرکت کرنا بھی ضروری نہیں، دل ہی دل کے اندر اگر آدمی اپنے گناہ سے استغفار کر لے اور پشیمان ہو، نادم ہو اپنے کیے ہوئے کرتوت پر، عزم کرتا ہو کہ میں آئندہ سے یہ گناہ کروں گا نہیں، تو یہ دل ہی دل کے اندر توبہ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے اس توبہ کو، لیکن وہ خیال دل کے اندر بھی ہم نہیں لاتے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ پہلے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے ان کا حال تو یہ ہوتا تھا کہ توبہ کی صحت کے لیے ان کو اپنی جان دینی پڑتی تھی. یعنی کوئی گناہ ان سے ہو جاتا تو ہوتا یہ تھا معاملہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہ گناہ معاف ہو جائے تو اپنی جان دے دو. تو توبہ کی صحت قبول کے لیے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر دے. آج ہم 2 ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں. تنبیہ الغافلین کے اندر ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بیان کرتے ہیں، اور یہ چیز مختلف سندوں سے منقول ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں، حضرت حسن بصری، جعفر ابن محمد، ابو ذر، ابن عباس، مختلف سندوں سے یہ روایت منقول ہے. ابن کثیر کے اندر بھی ہے، بغوی کے اندر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی آیت نمبر 82 کی تفسیر فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ جب وہ خزانہ نکالا گیا نا تو اس کے اندر سونے کے تخت پر ایک نصیحت لکھی ہوئی تھی کہ انسان، مجھے تجھ پر خوب تعجب ہے، موت کا عقیدہ رکھتا ہے لیکن دن کے اندر جشن مناتا ہے، جہنم کو سچ جان کر سچ مانتا ہے لیکن دن کے اندر کھل کھلا کر ہنستا ہے. تقدیر اور قسمت پر تیرا عقیدہ ہے لیکن پھر بھی کچھ ناگہانی آفت پیش آتی ہے تو تو پژمردہ ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے. ارے تقدیر میں ہونا تھا یہ، تو پھر تو کیوں غمگین ہو رہا ہے؟ یہ پہلے سے طے تھا. اور تجھے معلوم ہے کہ دنیا بالکل فانی ہے، دنیا کے نشیب و فراز سے تجھے اچھی طرح واقفیت حاصل ہے، لیکن پھر بھی دنیا پر اطمینان کرتا چلا جا رہا ہے. تجھ سے زیادہ بے وقوف اور کم عقل کوئی نہیں. یہ اس خزانے کے اندر تھا جو خزانہ ایک نیک والد صاحب نے اپنے 2 لڑکوں کے لیے چھوڑ کر رکھا تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت ایک قافلے کے ساتھ شہر سے باہر گئی کسی کام کی وجہ سے، کسی غرض کی وجہ سے، اور ایک آدمی کو اس عورت سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت پیار کرتا تھا اس سے، اور اتنا زیادہ پیار تھا اس کو کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ حلال طریقے سے آتی ہو تو بہت اچھا، لیکن حرام طریقے سے بھی اگر آ جا رہی ہے تو میں حرام طریقے سے بھی اس کے ساتھ میں میاں بیوی والا تعلق قائم کروں گا. اب وہ عورت چلی گئی شہر سے باہر قافلے کے اندر، تو وہ آدمی بھی قافلے کے اندر شریک ہو جاتا ہے. جب رات ہوتی ہے تو وہ عورت کے پاس پہنچتا ہے،
عورت گھبرا جاتی ہے، یہ بھی گھبرا جاتا ہے اور آ کر اس عورت کو غلط کام کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور غلط کام کرنے کے لیے کہتا ہے۔ عورت نے کہا اس کو کہ دیکھ سب قافلے والے سو گئے، پہلے یہ دیکھ کر لا۔ تو وہ آدمی تو فرط مسرت کے اندر چکر لگانے لگا اور اس نے پورے قافلے والوں کا چکر لگایا اور واپس آتے، واپس آنے کے بعد اس عورت کو اس نے کہا کہ میں نے تمام قافلے والوں کا چکر لگایا اور کوئی ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو جاگ رہا ہو، تو موقع اچھا ہے۔ اس عورت نے کہا ارے اے اللہ کے بندے، اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ سوتا نہیں؟ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سونے کی تو بہت دور کی بات ہے، اس کو تو اونگ تک نہیں آتی۔ عورت نے اس سے کہا کہ جب اللہ سوتا نہیں ہے تو کیا اللہ کے موجود ہوتے ہوئے ایسی حرکت ہم کر سکتے ہیں؟ وہ آدمی کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا، توبہ کر لی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب اس آدمی کا انتقال ہوا نہیں تو ایک آدمی نے خواب کے اندر دیکھا، وہ کہہ رہا تھا اس آدمی کو جو خواب کے اندر اس کو دیکھ رہا تھا کہ میری اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر پیشی ہوئی، پیشی ہو جانے کے بعد معاملہ ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تمام گناہ معاف کر دیے، حالانکہ میں بہت گنہگار آدمی تھا۔ اللہ سے جب میں نے پوچھا کہ اللہ تو نے میرے گناہ کیوں معاف کیے، تو اللہ نے کہا کہ اس ایک رات کو تو نے میرے در کی وجہ سے اس عورت کے ساتھ غلط کام چونکہ کیا نہیں تھا، اس لیے میں نے آج تیرے تمام گناہ معاف کر دیے۔ میرے عزیزو، دل کے اندر خشیت ہی اصل ہے۔ دنیا جینے کا مقصد تام اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ خشیت متصف ہو۔ اللہ کا در دل سے اگر نکل گیا اور تمہارا دل اللہ کے در اور تقوی کے ساتھ متصف نہیں تو پھر اس صورت میں کسی کا بھلا ہو ہی نہیں سکتا۔ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، چھوڑ دے گناہ، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ہر طرح کے گناہ ہیں چھوڑ دے۔ ولا تحقرن صغیرۃ، کسی صغیرہ گناہ کو بھی حقیر مت سمجھ۔ ان الجبال من الحصا، یقین جان کہ پہاڑ بنتا ہے چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے۔ سمندر خود بخود بن نہیں جاتا، قطرے آتے ہیں اور قطروں سے سمندر بنتا ہے۔ چھوٹے گناہ کریں گے تو وہ بڑے گناہوں تک ہمیں پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔